خنزیر کی چربی کی تاریخ یورپ سمیت تقریباً تمام غیر مسلم ممالک میں خنزیر کا گوشت پہلی پسند ہے۔ ان ملکوں میں بہت سے فارم ہیں جہاں اس جانور کی پرورش کی جاتی ہے۔ اکیلے فرانس میں ہی 42,000 سے زیادہ فارم ہیں۔ خنزیر میں دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے زیادہ چربی ہوتی ہے، لیکن یورپ اور امریکہ کے لوگ چربی سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو خنزیر کی چربی جاتی کہاں ہے؟ تمام خنزیر محکمہ خوراک کی نگرانی میں مذبح خانوں میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور محکمہ خوراک کے لیے ان خنزیروں سے نکلی ہوئی چربی کو ختم کرنا درد سر تھا۔ 60 سال پہلے تک اسے عموماً جلا دیا جاتا تھا، پھر ان لوگوں نے چربی کو استعمال کرنا سیکھ لیا۔ پہلے ان لوگوں نے چربی کو صابن میں استعمال کیا اور یہ تجربہ کامیاب ہوا۔ پھر ایک پورا نیٹ ورک اس میدان میں کود پڑا اور خنزیر کی چربی کو کیمیکل سے گزار کر پیک کر کے بازار میں اتار دیا، جبکہ سامان بنانے والی دوسری کمپنیوں نے اسے خریدنا شروع کیا۔ اس دوران یورپی ممالک نے ایک قانون بنایا، وہ یہ کہ خوراک، دوائیوں اور ذاتی استعمال کی تمام چیزوں کے کور پر اس میں استعمال کی گئی اشیاء کی فہرست دینی ہوگی۔ اس طرح خنزیر کی چربی کی فہرست بھی انہیں دینی پڑی۔ جو لوگ 40 سالوں سے یورپ میں رہتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، لیکن ایسی مصنوعات جن میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا تھا مسلم ممالک میں ممنوع قرار دی گئیں، جس کے نتیجے میں کاروبار کا نقصان ہوا۔ آپ تاریخ میں جھانکیں، اگر آپ جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ 1857 کی عوامی بغاوت کی وجہ کیا تھی۔ روفل بلٹ گولیاں یورپ میں بنتی تھیں اور سمندری راستے سے برصغیر میں ٹرانسپورٹ کی جاتی تھیں، جسے یہاں تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، اور ان میں بھری ہوئی گن پاؤڈر سمندری ماحول کے اثر کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی۔ پھر انہیں ان گولیوں پہ چربی کے لیپ کا خیال آیا جو خنزیر کی چربی ہوتی تھی۔ اس چربی کے لیپ کو گولیوں کی استعمال کے قبل دانتوں سے کھرچنا پڑتا تھا۔ مسلم اور سبزی خور سپاہیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جو دھیرے دھیرے عوامی بغاوت کی وجہ بنی۔ اہل یورپ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا اور خنزیر کی چربی کی جگہ جانور کی چربی لکھنا شروع کر دیا۔ جو لوگ 1970 سے یورپ میں رہ رہے ہیں وہ یہ حقیقت جانتے ہیں۔ پھر مسلم ممالک کے ذمہ داروں نے ان کمپنیوں سے سوال کیا کہ ان مصنوعات میں کس جانور کی چربی ہے، تو انہوں نے کہا گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ مسلم ممالک نے پھر بھی ان مصنوعات کو ممنوع قرار دیا کیونکہ اب بھی یہ چیزیں حرام تھیں۔ ان جانوروں کو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ان کثیر قومی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بڑا نقصان اٹھایا کیونکہ تقریباً 75% کاروبار مسلم ممالک میں رک گیا اور ان کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ آخرکار انہوں نے خفیہ الفاظ کوڈنگ لینگویج کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مطلب صرف محکمہ خوراک کے لوگ ہی جان سکیں اور عام آدمی کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا استعمال شروع کیا اور یہ طریقہ آج کے زیادہ تر مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریمز، چیونگ گم، چاکلیٹ، سویٹس، بسکٹس وغیرہ۔ ان اشیاء اور دوسرے استعمال کی چیزوں میں چونکہ خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے اور مسلم ممالک میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے مسلمان اس وقت کئی مسائل کا شکار ہیں، جیسے بے شرمی و بے حیائی، شدت پسندی، جنسی بے راہ روی۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور سبزی خوروں سے گزارش ہے کہ وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں مثلاً گھی، آئل اور دیگر اشیاء کو استعمال کرنے سے قبل ذیل میں دیے ہوئے کوڈ سے ملا کر دیکھ لیں۔ اگر کوڈ مل جاتا ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوگی۔